قرآن یہ کہہ رہا ہے مال فے میں رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعاون کے مستحق رسول اللہ کا خاندان ہے، وَلِذِلْ قُرْبَى وَلِذِلْ قُرْبَى، یتیم مسکین وابن السبیل بات میں ہے۔ پہلے حضور کا گھرانہ بھوک سے بیٹھا ہو اور پوری امت کھا رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ خاص کر آل الحدیث میں یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ جو سید دعوے دار ہے سید ہونے کا، اس کو زکوٰۃ صدقہ تو دیا نہیں جا سکتا، اب وہ غریب ہے اور صدقہ اور زکوٰۃ دینے کا وہ اس پر حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی تعاون کا راستہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ صدقہ کھائے۔ یہ تو ہے کہ آج مال خمس تو ہے نہیں، ہمارے نزدیک یہی ہے نا اہل سنت کا کہ مال خمس جہاد کے اندر جو حصہ ہوتا تھا وہ ہے، وہ ختم ہو گیا، اب سلسلہ نہیں ہے، تو یہ منسوخ ہے۔ مال فے کی اب کوئی شاید ضرورت نہیں ہے، تو بھلے ذل قربا کے ساتھ تعاون کیسے ہوگا بھائی؟ شیعہ کا موقف کیا ہے کہ مال خمس جو ہے وہ آج بھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہے، ہم اس کو منسوخ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جاری۔ وہ زکوٰۃ اتنے اہتمام سے نہیں دیتے جتنے اہتمام سے وہ خمس دیتے۔ خمس وہ اپنے گھر کے پوری چیزوں کا 5واں حصہ سال بعد نکالتے، دانوں میں سے، آٹے میں سے، نقدی میں سے، جو کچھ ہو 5واں حصہ، وہ 5واں حصہ پھر وہ جمع ہوتا ہے، امام برگاہوں میں جمع ہوتا ہے، پھر عزاداری پہ خرچ ہوتا ہے، ماتم پہ یا صدات پہ یا ماتم پہ یا اپنے معاملات، امام برگاہ کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ مال خمس سے چل۔ وہ کہتے ہیں یہ صدات کی عزاداری پر ہم مال خرچ کر رہے ہیں، یہ 5واں حصہ ان کا ہے، ہم خرچ کر۔ بریلوی مکتبہ فکر میں بھی ایسی تنظیمیں، ویلفیئر سوسائٹیز، کوئی نہ کوئی ان کے ٹرسٹ ایسے ویلفیئر کی، خدمت خلق کی کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں جس میں وہ صدات کا فنڈ سالانہ اکٹھا ہوتا ہے، پھر جو ان کے نزدیک سادات ہوتے ہیں ان میں تقسیم ہوتا ہے، جو اس میں حقدار ہوتے ہیں ان کو وہ حصہ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سوائے غیبت کے، چغلی کے، گپ شپ کے، ہاسے مزاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہم اتنا ہی کہہ دیتے ہیں ہن سید بڑھیا پھردا ہے، پتہ نہیں کیڑے کتھوں ساڑھے سامنے پڑے، یعنی ہم تذیق کرتے ہیں، مزاق کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بھائی تیری بات غلط ہو، وہ دعوے دار رسول اللہ کی آل میں سے ہو، تو یہ تذیق کہاں جائے؟ کچھ دے نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، تو زبان تو بند رہے، کفِ لسان تو ہو، آپ غیب تو نہیں جانتے نا۔ اس کے ساتھ یہ سابقہ اللہ کا ہے، وہ دعوے دار ہے، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ اس کی اصل نسل ہی نہیں؟ کسی نسل کو برا آپ کہہ رہے ہیں، اللہ سے ڈرے۔ یہ رسول اللہ کی نسل ہے، رسول اللہ کی آل ہے، اس کا ادب احترام ملحوظ خاطر رکھیے۔ ہم پہ لازم ہے، فرض ہے کہ ان کا ایک حصہ صدقے اور خیرات اور زکوٰۃ سے ہٹ کے ان کے لیے مختص، تاکہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ کھانے اور لینے پر مجبور نہ ہو جائے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں حدیث ہے، ہمارا کسی نے صدقہ زکوٰۃ اسی لینا کوئی نہیں اور اس کسی شاید دینی کوئی نہیں، تو پھر چپ کر کے یا صدقہ و خیرات کھاؤ، جو کوئی ملتا ہے جہاں سے ملتا ہے لو۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا، میں نے اسے پوچھا آپ وہاں کام کرتے ہیں یا پھر کوئی آپ کی خدمت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کوئی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں نے منگن دی عادت نہیں، انہوں نے دین دی عادت۔ ایک بندے کو سید ہے، وہ مانگتا نہیں، آپ اس کو دیتے نہیں، وہ کہاں جائے؟ آپ کو تو چاہیے کہ رسول اللہ کی آل میں سے، آل علی، اولاد علی میں سے 2-4 گھر آپ کے محلے، علاقے، ماحول، ضلع، شہر میں ہیں، تو یہ دعوے دار ہے، تو آپ کا فرض ہے، واجب ہے کہ ان کا احترام ادب کرام کرے، آپ کی نیت کے مطابق کو اجر مل جائے۔ آپ نے خدمت کی، کیوں؟ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی آل میں سے ہوں، یہ غریب ہے، اس کے ساتھ صدقے زکوٰۃ سے ہٹ کے میں تعاون کر دیتا ہوں۔ اب تعاون آپ نے کس سے کیا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں محبت کرو میری وجہ سے، آپ رسول اللہ کی وجہ سے کیا ہے نا، یہ رسول اللہ کا رشتہ دار، یہ اس خون میں سے، اس لڑی میں سے۔ رسول اللہ ہزاروں سال بعد اپنی لڑی کا خیال رکھا ہے، ابھی تو 1400 سال ہوئے۔ ان کی عزت کا دفاع آپ پر، ہم پر فرض ہے، ضروری ہے۔